السلام علیکم۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک اور ہارر سٹوری کے ساتھ حاضر ہے، تو چلیے سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام الفت زہرا بانو ہے۔ یہ بات آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی ہے، جب ہم نے کرائے کا مکان تلاش کرنا چاہا تھا۔ ہمیں اپنے والد کے توسط سے ہی راولپنڈی ڈوک کھبا میں ایک معقول بڑا گھر ملا، جو بہت عرصے سے خالی تھا۔ بڑا مکان ہماری ضرورت تھا، کیونکہ بھائی کی شادی ہو گئی تھی اور پرانا گھر تنگ تھا۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس گھر میں بہت عجیب و غریب چیزیں ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ سب سے پہلے گھر کے صحن میں ہم سوتے تھے۔ گرمی تھی، بڑے کمرے میں بلب جلتا بجھتا تھا، جس سے پہلے ہم نے سوئچ جو پرانے تھے ان کی خرابی سمجھا۔ ایک بار امی نے مجھے ڈانٹ کر بولا کہ کیا ہوا، بہن سے لڑی ہو جو شور مچا رہی ہو؟ جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ تمہارے چلانے چیخنے کی آوازیں آئی تھی جب میں چھت پر تھی۔ میں بہت حیران تھی، ایسا بہت بار ہوا تھا امی کے ساتھ۔ ایک بار سب رات کو دیر سے گھر پہ آئے۔ پڑوسیوں نے کہا کہ آپ کے چھت پر کوئی لوگ دوڑ رہے تھے۔ ہم لوگ سمجھے کہ آپ چھت پر ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب ہم گھر میں اندر داخل ہوئے تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ہم اکثر ان چیزوں کو اپنا وہم سمجھ کر بھول جاتے تھے کہ ایک دن ہم سب صحن میں سوئے ہوئے تھے تو مجھے لگا کوئی میری چادر کھینچ رہا ہے۔ پاؤں والی سائیڈ سے مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی، کسی نے میری چادر ایک ہی جھٹکے میں کھینچی اور میں بہت پریشانی کی حالت میں اٹھی۔ میں نے خواب دیکھا تھا، میں ڈر گئی تھی، جبکہ میں رات کو سونے سے پہلے قرآنی صورتیں پڑھ کر سوتی تھی۔ ایک دن بابی نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں تھی کہ اسے میری آواز دے کر سٹور میں بلایا گیا۔ جب وہ وہاں گئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ میں کمرے میں سو رہی تھی۔ بابی کو اکثر سرگوشیاں سنائی دیتی تھی، کبھی کبھی جیسے کوئی رو رہا ہو، کراہ رہا ہو درد کی شدت سے۔ اکثر میرے چھوٹے بھائی کو سائے دکھتے تھے۔ یہ تمام واقعات وقفے کے بعد ہوتے تھے، جن کو کبھی ہم وہم کبھی اتفاق سمجھ کر اگنور کر دیتے تھے۔ اور سب سے بڑی چیز مجبوری تھی۔ سستا گھر تھا، بڑا بھی تھا، ارد گرد کے لوگ بھی اچھے تھے، اسکول نزدیک تھا، بازار بھی نزدیک تھا، ابو کی دکان 20 منٹ کی مسافت پر واقع تھی۔ بہت ساری سہولتوں کے پیش نظر ہم نے اس گھر میں 6 ماہ نکال ہی دیے۔ ایک دن گھر میں اور امی اکیلے تھے۔ گھر کا فون بجا، میں نے اٹھایا تو آگے سے کچھ دیر خاموشی کے بعد کسی کے رونے سسکنے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اب چیخ میں بدل گئی تھی، اور پھر اتنی زور کی چیخ سنائی دی کہ میرے ہاتھ سے فون ہی گر گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ امی کو بتایا تو وہ بولی کہ کوئی ڈرا رہا ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا تھا۔ ایک دن میرے پپو گاؤں سے ہمارے گھر رہنے آئی تھی۔ گرمیاں تھی، ہم سب صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پپو نماز سے فارغ ہوئی، کمرے میں ہی تھی کہ ایک چیخ اس کے کانوں میں آئی۔ وہ بولی، میرے ابو سے منور تیرے گھر میں کچھ ہے؟ پوچھنے پر بولی نماز پڑھ رہی تھی تو لگا جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی بیٹا نماز ادا کر رہا ہے۔ سلام پھیرا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مصلے سے اٹھی تو سامنے پلنگ پر خون میں لت پت کوئی نظر آیا تھا۔
تو پھر غائب ہو گیا۔ وہ ساری رات ہم نے تقریباً جاگ کر ہی گزاری تھی۔ ابو نے فیصلہ کیا کہ اب مزید ادھر نہیں رہنا، کوئی اور گھر دیکھتے ہیں۔ میری بھابھی خیال سے امید سے تھی، ان کو ایک ہی خواب بار بار آتا تھا کہ کوئی ان کے بستر پر آ کر جھکا ہے اور وزنی چیز سے اس پر وار کرتا ہے۔ وہ چیخ کر اٹھ جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ بھابھی اپنی امی کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی، مزید اس حالت میں وہ رہ نہیں سکتی تھی۔ ہم سب نے بھی برا نہیں منایا تھا۔ ابو گھر بھی ڈھونڈ رہے تھے، لیکن گھر اتنی جلدی کہاں ملتے ہیں۔ ہم جب سے آئے تھے محلے میں کبھی بھی آنا جانا، لوگوں سے ملنا نہیں ہوا تھا۔ محلے کے بہت پرانے رہائشی حاجی صاحب کے گھر پوتا ہوا تھا، انہوں نے ہمیں مٹھائی بھجوائی تھی۔ امی ان کے گھر مبارک دینے گئی تھی تو ان کی بیوی نے میری امی سے کہا کہ ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ مکان میں کوئی کرایہ دار آئے ہیں۔ باتوں باتوں میں وہ خود ہی بول پڑی تھی، بہن اچھا تو نہیں لگتا، لیکن سچ بات ہے اس مکان میں اثرات ہے۔ جو بھی رہنے کے لیے آیا مکان چھوڑ کر چلا گیا، بسا کوئی بھی نہیں اس میں، کیونکہ بہت سال پہلے اس گھر میں 11 افراد جن میں عورتیں کم سن بچے بھی تھے کو ایک رات سوتے ہوئے سر پر ہتھوڑے مار کر قتل کر دیے گئے تھے۔ انہیں خون باہر دروازے تک تھا۔ توبہ استغفر اللہ، قیامت کا منظر تھا۔ ہم ان کو جانتے تھے، ورکشاپ کی ان کی بہت اچھے لوگ تھے، کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ان کی اس اندوہناک حادثے میں ان کی ایک ملازم 8 سالہ زندہ بچ گئی تھی، جو اتفاق سے جاگ گئی تھی اور ڈر کر خوف سے بڑی ٹرالی جو دیوار کے ساتھ رکھی تھی کے نیچے چھپ گئی تھی، اور وہ اتنی دہشت زدہ ہوئی کہ اپنی آواز ہی کو بیٹھی تھی۔ پولیس نے اسے اپنی کسٹڈی میں رکھا تھا، علاج کرواتے رہے تھے۔ پورا علاقہ خوف زدہ ہو گیا تھا اور لوگ رات بھر جاگتے تھے، دن میں سوتے تھے۔ سخت گرمی بھی تھی، کنڈیاں لگا کر سونا شروع ہو گئے تھے۔ ہم تو سب اپنے گاؤں چلے گئے تھے، کافی سال وہیں پر رہے، پھر کچھ عرصہ بعد واپسی آئے ہیں، مگر اس گھر کو کبھی بھی آباد نہیں دیکھا۔ جو بچی زندہ بچ گئی تھی اس نے بتایا کہ رات کے اندھیرے میں 5 لوگ ان کے گھر کے اندر آئے تھے، ان کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اسے جاگ آ گئی تھی جب وہ بڑے کمرے میں سوئے ہوئے گھر کے لوگوں کو مار رہے تھے۔ میں اٹھ کر چارپائی کے نیچے چھپ گئی تھی اور پھر رینگتی ہوئی بڑی سی ٹرالی کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ اس کمرے میں آئے، ان کے منہ پر کپڑا تھا، اس کمرے سے ہوتے ہوئے وہ 7 والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ادھر کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی، پھر وہ سب چلے گئے تھے۔ جب پولیس پہنچی تو بچی نیم بے ہوشی کی حالت میں ٹرالی کے پیچھے گری ہوئی تھی۔ تفتیش ہوئی لیکن پتہ نہیں چلا کہ وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے ہنستا بستا گھر کیوں اجاڑ دیا تھا، کیوں بھی گناہ لوگوں کو اتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پورا گھر خون تھا۔ اس وقت مارشل اللہ کا دور تھا۔ بہن کبھی انہوں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک اس گھر کی چابیاں ان کے کسی عزیز کے پاس تھی، جس نے گھر بیچ دیا تھا، جس نے خریدا وہ بھی اس میں نہیں بسا تھا۔ جب یہ گھر خالی تھا تو ادھر سے آوازیں سنائی دیتی تھی، بہن آپ جتنی جلدی ہو گھر کو چھوڑ دو، بہن بہتر ہے ایسے گھر کبھی نہیں بسا کرتے، کیونکہ ان کی روحیں آتی تو ہوں گی، آگے تمہاری مرضی۔ میری امی نے ہم سب کو بتایا۔ ابو تو کب سے کوشش میں لگے تھے،
کچھ دن رہنے کے بعد ہم اس علاقے سے شفٹ ہو کر کسی اور مکان اور علاقے میں آ گئے تھے۔ وہ گھر اچھا پرسکون تھا۔ وہاں ہم جب تک رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم خیریت سے واپس آئے۔ شاید ایسا اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے ممکن ہوا جو ہم پڑھتے رہتے تھے۔ اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی آج تک نہیں بھولی میں اس گھر میں گزرے وقتوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پر رحم کرے۔ امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگا۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور ایک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔